بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا سوال ڈاکٹر صاحب ہمارا ہے کہ بہت اہم سوال ہے یہ بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ اکرام کا کیا موقف تھا؟ آپ بھی انہیں قبر میں زندہ ہی سمجھ رہے تھے یا آپ بھی ان سے اپنی حاجات طلب کر رہے تھے ان کی قبر مبارک پر جانے کے بعد، یا ان کا موقف کچھ اور تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلا جو مسئلہ اٹھا تھا وہ یہی تھا کہ آیا کہ آپ کی وفات ہو گئی یا نہیں ہوئی۔ یعنی جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے اور بعد صحابہ کرام کو پتہ چلا تو وہ کثیر اتنا موقع پہ موجود نہیں تھے، وہ مقام السنہ یا جس کو عالیہ بھی کہا جاتا ہے وہاں پہ گئے ہوئے تھے۔ تو اس دوران عمر اطرن جو ہے نا، وہ جب ان کو پتہ چلا کہ بھی وفات ہو گئی ہے اور ان کو یہ بھی معلوم ہوا کہ منافقین جو خوشیاں منا رہے ہیں، منافقین خوشیاں منا رہے تھے، تو عمر اطرن نے تلوار کھینچ لی۔ ان کا اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہرگز نہیں ہوئی اور آپ دوبارہ اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ بھی زندہ کر دے گا، اور یہ منافقین جو خوشیاں منا رہے ہیں یہ لوگ ان کے ہاتھ پاؤں قلم کر دینے کا حکم دے دیں گے۔ تو یہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس وقت مجھے یہی سمجھ آئی، تو لوگ سہم گئے، تو عمر نے تلوار نکال لیا، اب خیر نہیں۔ اتنی دیر میں یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں، ابو کثیر اتنا بھی پہنچ گئے، ان تک اطلاع پہنچی تو آئے۔ آپ سب سے پہلے گھر گئے، آپ نے آپ کے چہرہ مبارک سے چادر ہٹائی، آپ کو بوسہ دیا، فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ زندگی اور موت دونوں میں پاکیزہ رہے۔ یعنی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ زندگی اور موت دونوں میں پاکیزہ رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر دو موتیں جمع نہیں کرے گا، یا دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دو موتوں کا مزہ نہیں چکھائے گا۔ اس سے کیا مراد تھا کہ باہر جو عمر اتنا جو تقریر کر رہے تھے نا کہ ابھی اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کرے گا اور ان کے ہاتھوں قلم کرنے کا حکم دیں گے، جب زندہ کریں گے تو موت پھر دوبارہ آئے گی۔ صحیح، اب زندہ ہو گئے ان کا قلم کرنے کے لیے، اس کے بعد دوبارہ پھر موت لانی پڑے گی۔ ظاہر ہمیشہ کے تو نہ پہلے کو پیغمبر رہا نہ آپ نے رہنا۔ اچھا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا، اور یہ بات کہی ہے۔ اس کے بعد باہر آئے اور عمر رسول سے کہا کہ قسم کھانے والے اتنی تیزی نہ کر۔ لیکن عمر رسول تھوڑے ایموشنل تھے اس وقت ذرا، تو عمر رسول نے ان کو چھوڑ کر لوگوں کی طرف رخ کیا، ابو کثیر رسول نے، تو لوگوں نے بھی ان کی طرف توجہ کی۔ ابو کثیر رسول فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، الا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات۔ تم میں سے اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کو موت آ گئی۔ قد مات یعنی یقینی طور پر ان کو موت آ گئی، ٹھیک ہے نا۔ لفظ کا کوئی تعبیر استعمال نہیں کی کہ رحلت فرما گئے، پردہ کر گئے، انتقال کر گئے، وصال کر گئے، ایسا کوئی لفظ نہیں، مبہم لفظ کوئی نہیں، کوئی مجازی لفظ بھی استعمال نہیں کیا۔ جو لفظ اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے رائج تھا، جس کو قرآن بار بار بیان کر رہا ہے، وہی لفظ استعمال کیا، جا کے کسی کو سمجھنے میں بھی کوئی غلط فہمی کا معاملہ نہ ہو۔ کہتا فإن محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یقینی طور پر موت آ گئی۔ ومن کان منکم یعبد اللہ، تو تم میں سے جو کو اللہ کی عبادت کرتا تھا، فإن اللہ حی لا یموت، تو اللہ تعالیٰ زندہ، اس کو تو موت ہے ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ نے یہ تصور کس طرح کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو حی لا یموت ہیں یا حی القیوم ہے یا ان کو موت آئے گی ہی نہیں، یہ آپ نے سوچ کس طرح لیا؟ اگر ایسی سوچ تھی کہ آپ نے اللہ کی طرح اس کو حی اللہ یموت سمجھ رکھا تھا، یا ان کی کوئی عبادت کا آپ کا ذہن میں کوئی تصور ہے، تو پھر یہ تو گویا کہ عبادت کرنے کے مترادف ہے، آپ نے ان کو مقام الوہیت پہ فائز سمجھا تھا۔ اچھا، اب یہ تو ان کا اپنا فتویٰ ہو گیا، اپنی بات ہو گئی، اس کے پیچھے کوئی دلیل بھی تھی نا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے قرآن کی دو آیتیں جو ہے نا وہ تلاوت کی ہیں، انک میت وانہم میتون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی مرنا ہے، ان لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ سورہ زمر کی آیت ہے، 30 نمبر آیت۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سورہ آل عمران کی آیت وہ پڑھی، وما محمد الا رسول
قد خلت من قبل الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں مگر اللہ کے رسول. قد خلت من قبل الرسول، ان سے پہلے بھی رسول آئے وہ چلے گئے. آپ دیکھو کوئی بھی رسول ہے، کوئی پیچھے رسولوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے. وہ گئے تو پھر اگلا رسول آیا نا. صحیح. قد خلت من قبل الرسل، ان سے پہلے بھی رسول آئے وہ چلے گئے. افہم ماتا قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر ان کو موت آ جائے یا قتل ہو جائیں تو کیا الٹے پیروں پھر جاؤ گے؟ آپ دیکھیں قرآن نے آپ کے موت کے مقام کو یہاں بیان کیا کہ آ سکتی تھی موت. یعنی حالانکہ یہ جنگ احد کے موقع پہ آئی تھی، تو اس وقت جب خبر پھیلی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، بعض لوگوں نے کہا چلو جی چلتے ہیں، اگر یہ رسول ہوتے تو ایسا کیوں ہوتا، چلو اب واپس جاتے ہیں اور جا کے عبداللہ بن ابی سے امان طلب کرتے ہیں. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تھی کہ تم نے بحیثیت رسول ان کے اوپر ایمان لایا ہے، تم نے ان کی اطاعت و اتباع کرنی تھی، تم نے ان کا دیا ہوا دین ماننا تھا، تم نے شخصیت کو ہی حی اللہ جمع سمجھ لیا. تو اس وقت ان کی ذہن سازی کر دی کہ ہو سکتا تھا، ایسا ہو بھی سکتا تھا، لیکن تم نے دین کو نہیں چھوڑنا. ٹھیک. اب یہ موقع تھا جب حقیقی معنوں میں جب آپ کی واقعی وفات ہو گئی تو ابو کثیر رضی اللہ عنہ نے ان آیتوں کو پھر پڑھا جس کے اندر وعدہ موت تھا یا امکان موت کو بیان کیا گیا تھا. تو فرماتے ہیں کہ افہم ماتا اور قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر ان کو موت آ جائے یا قتل کر دیا جائے تو کیا تم الٹے پیروں پھر جاؤ گے؟ ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین، اگر تم میں سے کوئی بھی پیچھے ہٹے گا، الٹے پاؤں پھرے گا تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اللہ تو شکر گزار بندوں کو جزا دے کے رہے گا. تو اب یہ آیتیں جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھی ہیں تو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں اس طرح ہی لگ رہا تھا جس طرح ابھی ابھی نازل ہو رہی ہیں. اس کی وجہ ہے کہ آج تک کوئی ایسا مسئلہ پیش ہی نہیں آیا تھا. روزمرہ کے جتنے بھی احکامات تھے وہ ساری چیزیں پیش آتی تھی، اس کے اوپر غور و فکر بھی ہوتا تھا، مسئلے بھی حل ہوتے تھے. یہ تو مسئلہ پہلی دفعہ پیش آیا کہ وفات ہو گئی یا میت گھر میں پڑی یا صحابہ پریشان ہیں، اور ادھر سے وہ کثیر تلوار عمر اتنے تلوار نکال کے کھڑے ہیں کہ ابھی ٹھیک ہے نا. تو اب یہ آیتیں جب پڑھی ہیں تو عمر اتنا فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیتیں پڑھی ہیں تو کہتے ہیں میرے گھٹنوں نے میرا بوجھ اٹھا سارا بند کر دیا، گھٹنوں کے بال گر پڑے. ٹھیک ہے نا. اچھا عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس دن جو کچھ بھی یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے عمر اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما دونوں کے ذریعے سے ہی امت کو فائدہ دیا. جب فتنہ پھیلنے کی خطرہ تھا، جب لوگی تار پیش آ رہی تھی، تو اس وقت عمر رضی اللہ عنہ تلوار کھینچ لی، لوگ دبک گئے. اور ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے جو اصل چیز تھی وہ بیان کر دی کہ موت آ چکی ہے. ٹھیک ہے نا. لوگ جو اصل چیز، جو صحیح موقف تھا، صحیح نظریہ تھا، اس کے اوپر قائم ہو گئے، اور عمر رضی اللہ عنہ نے بھی رجوع کر لیا اسی بات کے اوپر. تو اس دن اللہ تعالیٰ نے صورتحال کے مطابق دونوں کے ذریعے مدد کی. یعنی سب سے پہلا جو مسئلہ اٹھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ یہی تھا کہ موت آ گئی یا نہیں آ گئی. تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتا ہے کہ جب مجھے یہ یقین ہو گیا کہ واقعی موت آ گئی تو میں بے بس ہو گیا، وہاں گھٹنوں کے بال گر پڑا. تو جتنے بھی صحابہ کرام سے کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا. اچھا اگر کوئی اختلاف کر لیتا تو کہہ دیتا نہیں موت نہیں آئی، انبیاء کو تو موت آ ہی نہیں سکتی، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو گھر میں میت پڑی تھی، جا کے پوچھ لیتے بھی موت آ گئی کہ نہیں آ گئی، اب بات کر لیتے، کچھ بھی نہیں. اچھا پھر اگلا سوال فوری طور پہ یہ تھا کہ اب نظام کس طرح چلے گا. پھر نظم حکومت کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی تھے اور سربراہ مملکت بھی تھے، ٹھیک ہے نا، سلطان بھی تھے، امیر بھی تھے، سب کچھ تھے. اب فوری طور پہ اگلا سوال یہ تھا کہ نظام کس طرح چلے گا. یہ تو اگر آزاد چھوڑ دیا گیا تو کوئی بد نظمی یا انتشار وغیرہ نہ پیدا ہو جائے. اور واقعی اس طرح ہوا کہ ادھر ثقیفہ بنو سعدہ کے جب دیکھا وہاں انصار نے فیصلے کرنے بھی شروع کر دیے تھے کچھ لوگوں نے فوری طور پر، تو جب ادھر اطلاع پہنچی ہے تو فوری طور پر یہ ابو بکر صدیق اور عمر وہاں پہ پہنچے ہیں اور ان کو جا کے سمجھایا کہ دیکھیں صورتحال کچھ یوں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ قریش کے علاوہ کسی کو بھی خلیفہ کے طور پر یا حکمران کی حیثیت سے نہیں دیکھیں گے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی وصیت بھی یہی تھی کہ انہی میں سے ہونا چاہیے. تو لہذا خلیفہ جو ہے وہ قریش میں سے ہوگا. تو بہرحال دونوں نے اپنی اپنی بات بیان کی ہے اور بالاتفاق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا لیا گیا. خلیفہ کا مطلب کہ کون ہوتا ہے؟ جانشین. یعنی پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرتے تھے بحیثیت حکمران، بحیثیت نبی نہیں، بحیثیت حکمران، تو وہ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کریں گے یا خلیفہ وقت کرے گا.
لوگوں کا نظم و نسق سنبھالے گا, سارا نظام چلائے گا, ٹھیک ہے نا, وہی اب ختم ہو گئی, ٹھیک ہے نا. اچھا عمر اتنوں بھی کیا کہتے ہیں لوگوں سے, جب عمر اتنوں خلیفہ بنے ہیں ان کا, لوگوں اس بات کو سن لو, جب اللہ کے نبی علیہ السلام زندہ ہوتے تھے وہی آتی تھی, تو اللہ تعالیٰ جو دل کی باتیں ہوتی تھی یا پوشیدہ باتیں ان کو ظاہر کر دیتا تھا. اب چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا میں نہیں رہے, لہذا ہم اب ظاہر کے اوپر ہی فیصلہ کیا کریں گے. اس سے کیا پتا چلا کہ وہی کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اب آپ کا سوال یہی تھا نا کہ صحابہ کرام کے اس بارے میں کیا تھا, تو صحابہ کرام کا یہی نظریہ تھا کہ آپ کی وفات ہوئی ہے, پھر ہی خلیفہ کا انتخاب ہوا ہے, پھر ہی آپ کا کفن دفن کا بندوبست ہوا ہے, پھر ہی اسی وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی تھی اب ہم ظاہر کے اوپر فیصلہ کیا کریں گے, اب وہی نہیں آئے گی, ٹھیک ہے نا. تو صحابہ کرام کے ذہن میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ وفات کے بعد بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کا رابطہ رہے گا, یا ہم قبر پہ جا کے سوال پوچھ لیا کریں گے, یا مقدمے کا فیصلہ کروا لیا کریں گے. وہ ان کی غمگینی تھی ہی اسی لیے. عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا کہ 6 مہینے وہ سکتے سے باہر نہیں آئے, کسی سے گفتگو نہیں کر سکے, اتنا صدمہ لے لیا انہوں نے, ٹھیک ہے نا. فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں, غم کے بارے میں آپ پڑھ کے دیکھیں گے حیران ہو جائیں گے کتنے انہوں نے ٹینشن لے لی اس بات کی کہ کچھ مہینوں کے بعد ان کی ویسے ہی وفات ہو گئی, اتنا صدمہ لے لیا. تو معاملہ یہ ہے کہ ان کو صدمہ تھا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے درمیان میں نہیں رہے, اور ہم کبھی بھی ان کے ساتھ اب رابطہ نہیں کر سکیں گے. اب رابطہ ہوگا تو قیامت کے دن ہی ہوگا حوض کوثر پہ جا کے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے انصار سے کہا تھا کہ تم میرے بعد دیکھو کہ تمہاری بہت زیادہ حق تلفیاں ہوں گی, لیکن تم نے حوض کوثر تک پہنچنے تک صبر کرنا ہے, یعنی وہاں اب حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ تھا صحابہ کرام کا صبر. اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آپ پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ جو بتاتی تھی کہ دنیا کا آخری دن اور آخرت کا پہلا دن, یعنی کہ دنیا کا وہ آخری دن تھا, دنیا میں اب دوبارہ وہ نہیں آئیں گے, دنیا کے ساتھ اللہ ختم, آخرت کے ساتھ شروع. یہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں کہ انہوں نے اس مقام کو پسند کر لیا جو جس کا آپ کو پہلے سے انتخاب کا موقع دیا گیا تھا, جس کا انتخاب آپ نے خود کیا تھا, جس کے بارے میں خود وہ بار بار کہہ رہے تھے اللہم رفیق الاعلیٰ. تو یہ صحابہ کرام کا نظریہ تھا. اسی وجہ سے صحابہ کرام کبھی بھی آپ کی قبر پہ اس مقصد کے حاضری لگانے کے لیے نہیں گئے. یہ وجہ تھی کہ جب وہ حجرہ عائشہ کا وہ دیوار گری ہے تو پاؤں ایک ننگا ہو گیا, لوگوں کا چونکہ آمد و رفت نہیں تھی, وہ پریشان تھے کہ کس کا پاؤں ہے. وہ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے نے بتایا کہ یہ عمر رضی اللہ عنہ کا پاؤں ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو کور کر دیا گیا. تو اس لیے کبھی بھی ان کا ان چیزوں کے بارے میں تصور تھا ہی نہیں. صحیح حدیث میں تو نہیں ہے, باقی ضعیف موضوع جعلی روایات کافی ہیں جن کو محدثین کے جرائم موجود ہیں, تو وہ دین کی بنیاد نہیں ہے. دین کی بنیاد قرآن اور صحیح حدیث ہیں جو سنت سے جو ثابت ہے. صحابہ کرام کا جو اجماعی فیصلے ہیں ہمارے سامنے وہی ہے, اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے.